جتنے آ گئے ہیں بس اتنا ہی کے جواب دیے جائیں گے. اب آئندہ آگے کوئی سوال نہ بھیجے. السلام علیکم. حضرت داڑھی کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی ڈال دیں. ٹارچ نہیں لائے بھائی. ٹارچ لایا ہوتا تو قرآن و حدیث کی روشنی ڈال دیتا. ارے میرے بھائیو، جو مسئلہ آدھے آسمان میں سورج کی طرح سے روشن ہو اس کے لیے دلائل بیان کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو عمل اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ کس سے مخفی؟ کون مسلمان ہے جو قرآن و حدیث سے اس کے دلائل نہیں جانتا؟ اور ابھی تو میں نے حدیث بیان کی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان دو مجوسیوں سے، وَلَٰكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي، میرے پروردگار نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں زیادہ سے زیادہ پست کروں. کیا اتنی ایک حدیث عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس حدیث سے کوئی روشنی نہیں پڑی اس مسئلے پر، اور کیا روشنی ڈالو؟ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. عمل کا ارادہ جب آدمی کر کے عمل پر آتا ہے تو ایک ذرا سی نصیحت کافی ہو جاتی. اور عمل جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے گھنٹہ بھر کی تقریر بھی بیکار ہے. مزاروں پر جا کر دعا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ نہیں، اہم سوال، ہنسنے کی ضرورت نہیں. سمجھو اسے، سمجھو. بہت اہم سوال، اس نے اچھا سوال کیا. ایسے یہ ڈھنگ کے سوال کہلاتے ہیں، کام کے. یہاں ریش بچی میں لگا دو. اللہ میں نے چھوٹی داڑھی اسی لیے پیدا کی اس میں لاؤڈ اسپیکر لٹکایا جائے. لوگوں کو میرے خیال سے دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اونچی گردن کر کے دیکھنا پڑتا ہے. تو ابھی میں پان ختم کر لوں تو پھر میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. پانی بھی منگوا لینا چاہیے منہ صاف کرنے کے لیے، اور ٹھنڈا ہو تو پی بھی لوں گا تھوڑا سا. تھوڑی دیر کے بعد گیس بھروانا پڑتا ہے. پان کھائے بغیر گاڑی چلتی نہیں. یہ ہمارا گیس ہے. لا الہ الا اللہ. اس بندے نے یہ نہیں لکھا کہ مزار کس کا ہے.
کیونکہ لفظ مزار عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں زیارت کی جگہ. باپ کی قبر پر گیا ہے تو باپ کا مزار ہے، ماں کی قبر پر گیا ہے ماں کا مزار ہے، عام قبرستان میں گیا ہے تو مسلمانوں کے مزار ہیں، کسی نیک بندے کی قبر پر گیا ہے تو اس کا مزار ہے. تو مزار لفظ آپ ہے. تو اس نے یہ تعین نہیں کی کہ مزاروں پر، مزار سے کیا مراد ہے. دو حصوں میں تقسیم کرو مزاروں کو. اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر اور عام مسلمانوں کی قبروں پر جانے کا حکم ہے، اور اولیاء کی قبروں پر خاص طور پر جانے کا قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں. پہلا دے فرق سمجھو. امت میں الٹا ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کی قبر پر تو کوئی جاتا نہیں، عام قبرستان میں تو کوئی جاتا نہیں، اولیاء کی بزرگوں کی قبروں پر جائیں گے. جبکہ قرآن و حدیث میں حکم یہ ہے کہ اپنے اولیاء کی قبروں پر، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاؤ، اپنے عام مسلمانوں گورے غریبہ میں جاؤ، عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں جاؤ. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ شروع اسلام میں قبرستان جانے کی ممانعت تھی. کوئی قبرستان نہ جائے، صرف جنازہ دفن کرنے کے لیے قبرستان جاؤ، اس کے علاوہ قبرستان میں مت جاؤ. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جانے کی اجازت چاہی، اللہ کے یہاں سے اجازت نہیں ملی. علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ لوگ نئے نئے شرک میں سے نکل کر آئے تھے، ابھی اسلامی تعلیمات دلوں میں جڑ نہیں پکڑی ہوئی تھی، اس لیے اندیشہ تھا کہ کہیں توحید کے خلاف کوئی عمل نہ کرے وہاں جا کر. خیر، ایک زمانے تک یہ حکم رہا، پھر اجازت دی گئی. حدیث شریف میں ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے آپ لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. فقد اذین لمحمد فی زیارت قبر امہ، مگر مجھے اب میری والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی گئی. الا فزوروہا، سنو بس قبرستان جایا کرو. قبرستان جانے کے دو فائدے، فإنہا تزہد فی الدنیا، قبرستان جانا دنیا میں بے رغبت کرتا ہے، وترغب فی الآخرہ، اور آخرت کی رغبت پیدا کرتا ہے. جب آدمی قبرستان جائے گا، اپنے رشتہ داروں کی موت کو دیکھے گا، اپنی موت کا بھی استحضار ہوگا. اتنی موت کا استحضار ہوگا تو دنیا سے دل اکھڑے گا اور آخرت میں طرف دل مائل ہوگا. لہذا وقتاً فوقتاً اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر بھی جانا چاہیے اور غور غریبہ میں بھی جانا چاہیے. اور جب جاؤ تو اگر رشتہ دار کی قبر متعین طور پر معلوم ہے تو قبر پر جا کر کھڑے رہو، اور اگر متعین طور پر معلوم نہیں ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے کہ اس قبرستان میں میرے ابا کی قبر ہے، میری امی کی قبر ہے، کہاں ہے معلوم نہیں، تو قبرستان میں کسی ایک جگہ جا کر بیٹھ جاؤ، اور جو کچھ اللہ تعالی توفیق دے وہ پڑھو، قرآن کریم پڑھو، اور اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کو بخشو، اور کچھ اور پڑھو، اس کا ثواب سبھی قبرستان کے لوگوں کو بخشو، اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرو اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے، اور تمام قبرستان والوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرو. اور اس قبرستان میں جب قدم رکھو تو پہلے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، انتم سلفنا ونحن بالاثر،
تم ہمارے پیش رو ہو، آگے جانے والے ہو، اور ہم تمہارے نشان قدم پر، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے یہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال پڑھ کر بخشو، جو اللہ توفیق دے۔ الحمد شریف یاد ہو اسے پڑھو، بار بار پڑھو، قل هو اللہ یاد ہو اسے پڑھو، بار بار پڑھو، اور بخشش کر کے پھر سب کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ یہ اصل ہے، دعائے مغفرت کرو۔ یہ تو عام قبرستان کے بارے میں نے کہا کہ حدیث میں حکم ہے کہ جاؤ قبرستان، عام قبرستان میں جاؤ۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی کو، جن کے ساتھ دودھ پینے کا رشتہ تھا، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی وفات ہوئی تو قبرستان میں دفن کیا، اور حضور ڈھونڈ کر کے ایک پتھر لا کر حضور نے سرانے پر رکھا۔ عرب میں قبرستان میں پتھر ہی پتھر چاروں طرف پڑے ہوتے، چھوٹے بڑے، تو حضور نے ایک پتھر لا کر رکھا اور یہ فرمایا کہ میں اس پتھر کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پہچانوں گا، اور میرے خاندان کے جو لوگ وفات پائیں گے ان کو اس قبر کے قریب میں دفن کروں گا۔ تو میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، قبرستان جائے گا جبھی تو پہچانے گا، اور اس کے قریب میں اپنے رشتہ داروں کو دفن کروں گا۔ معلوم ہے رشتہ داروں کی قبر پر بھی جانا چاہیے، اور عام اموات کے قبروں پر بھی جانا چاہیے، اس کا تو حدیثوں میں حکم ہے۔ رہا نیک بندوں کی قبروں پر جانا، میں نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ اولیاء کی قبروں پر جاؤ، نیک بندوں کی قبروں پر جاؤ، ایسا کوئی حکم نہیں۔ البتہ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قبر اطہر کے بارے میں فرمایا کہ من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میری قبر کی زیارت کو آیا تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس کو پھیلا کر کے اولیاء کی قبروں تک لے جانا ہو لے جاؤ۔ حضور تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور جب حضور نے یہ بات فرمائی ہے تو اس حدیث کو عام بھی کر سکتے ہیں۔ اولیاء کی قبروں پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر کچھ پڑھو، اور پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، اور ایصال ثواب کر کے قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنی، کیوں لوگ دیکھنے والوں کو دھوکہ ہوگا کہ قبر والے سے مانگتا ہے، قبر والے سے کچھ نہیں مانگتا، وہ بھی اللہ کے ایک بندے ہیں، مانگنا اللہ ہی سے ہے۔ بس اللہ سے اپنے لیے تو یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اور بزرگ کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آخر حضور کی قبر پر جائیں گے تو یہی دو باتیں تو کریں گے کہ اللہ حضور کے مراتب عالیہ اور بلند فرمائے، اور ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلائے، یہ دعا کرو، اور جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو۔ یہ ہے مزاروں پر جانے کا طریقہ، بس اس کے علاوہ کچھ کرنا جائز نہیں ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ مساجد کے لیے چندہ کرتے وقت لوگوں کے مال کی تحقیق نہیں کی جاتی، ہر ایک سے چاہے وہ حرام کا کاروبار کرتا ہو یا سودی لین دین میں ملوث ہو، چندہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ آیا ایسا چندہ لینا جائز ہے یا نہیں، اور ایسے پیسوں سے مسجد کی تعمیر کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، تحقیق ایک حد تک بندہ کرنے کا مکلف ہے، اور حقیقت حال کوئی نہیں جان سکتا، لیکن کسی بندے کا معاملہ اوپن ہو، ہر کوئی جانتا ہو کہ اس کا حرام کا کاروبار ہے، تو ایسے بندے کا چندہ مسجد میں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ وہ اگر کہے کہ میں اپنے حلال و طیب مال میں سے یہ دے رہا ہوں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی وضاحت نہ کرے تو اس کا چندہ نہیں لینا چاہیے۔ میرے محلے میں ایک مسجد بن رہی تھی، میرے محلے میں ایک سود خور مشہور تھا، ہنی پی پی اسے کہتے تھے، وہ دنیا میں نہیں رہا۔
تو مجھے یہ لوگوں نے بتلایا تھا کہ اس مسجد میں ہنی پی پی کا چندہ بھی لیا ہے. خیر میرے علم میں بات تھی. 5 آدمیوں کا ایک وفد میرے پاس چندہ لینے آئے, اس مسجد کا چندہ لینے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے ایسا سنا ہے کہ تم نے مسجد میں ہنی پی پی کا چندہ لیا ہے. تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط مشہور ہے, ہم نے ان کا کوئی چندہ نہیں لیا ہے. پھر اس وفد میں ہنی پی پی کا لڑکا بھی تھا, میں اسے پہچانتا نہیں تھا. ویسے تو جان پہچان تھی, سڑک پر ملتا تھا, لیکن یہ کہ ہنی پی پی کا لڑکا ہے یہ بات میں نہیں جانتا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہمارا چندہ کیوں ناجائز ہو گیا, ہمارے پاس رمضان میں بہت خطوط آتے ہیں, منی آرڈر آتے ہیں, ہمیں چندہ بھیجو, ہم سب مدرسوں کو چندہ بھیجتے ہیں اور مدرسے والے اسے قبول کرتے ہیں, مسجد میں ہمارا چندہ کیوں نہیں. تو مجھے شرم آئی, کیونکہ مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ ہنی پی پی کا لڑکا ہے تو میں اس کا نام لے کر یہ بات نہ پوچھتا. تو خیر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھیا یہ بتا تو زکوٰۃ مدرسے میں دے گا تو زکوٰۃ مدرسے میں چلے گی نہیں چلے گی؟ اس نے کہا چلے گی. میں کیوں چلے گی؟ کہتے مدرسے میں غریب طالب علم ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ خرچ ہوتی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو زکوٰۃ مسجد میں دے گا چلے گی نہیں چلے گی؟ کیوں؟ کہنے لگے نہیں چلے گی. میں نے کہا بس یہی فرق ہے, تیرا سود کا پیسہ مدرسوں میں غریب طلبہ ہوتے ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے, مسجد میں نہیں چلے گا. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین بھی اسے جانتے تھے. جب حضور کی عمر مبارک 25 تا 35 سال کی تھی, مختلف قولیں, تو کعبہ شریف پرانا ہو گیا تھا, اس کو توڑ کر عصر نو تعمیر کرنی تھی. تو مکہ کے مشرکین نے یہ طے کیا, اعلان کیا کہ حلال کمائی ہی چندہ لاؤ, مشکوک اور حرام کمائی نہیں. تو جو چندہ ہوا وہ ناکافی تھا, تو قریش نے کعبہ چھوٹا بنایا اور حتیم کا حصہ نکال دیا, مگر حرام پیسہ نہیں لگایا. تو یہ ایسا مسئلہ تھا, اللہ کے گھر میں حلال و طیب مال لگانا چاہیے, تو اسلام سے پہلے مشرکین بھی جانتے تھے. اور ایسا چندہ نہیں آیا تو کعبہ چھوٹا بنایا ہے مگر حرام پیسہ نہیں لیا. لہذا جب آپ مسجد کے لیے چندہ کریں تو پہلے گول مول عام اعلان کریں کہ بھئی دیکھو یہ مسجد کا چندہ ہے, اس میں زکوٰۃ نہیں چلے گی, اس میں صدقہ فطر نہیں چلے گا, اس میں سودی کاروبار کرنے والے کی رقم نہیں لی جائے گی, اس میں شراب بیچنے والے کی رقم نہیں لی جائے گی. لہذا ہر بندہ جس کے پاس حلال و طیب مال ہے وہی چندہ دے, دوسرے بھائیوں سے سوری وہ مسجد میں چندہ نہ دیں. یہ ایک عام اعلان کرو. اور وہ 2-4 بندے جن کے بارے میں بالکل بات واضح کلیئر ہو, ہر آدمی جانتا ہو ایسا ہے, تو ان کا پارٹیکولر چندہ مت لو اور باقی کے لیے عام اعلان کرو اور اس کے بعد میں چندہ لو. اس سے زیادہ آدمی کیا تحقیق کر سکتا ہے؟ حقیقت حال کو اللہ جانتے ہیں, بندے نہیں جان سکتے. دوسرا سوال, احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال شخص معین کا نام ہے. دجال اکبر, مہا گرو, گھنٹال, جس کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قتل کریں گے, وہ پارٹیکولر پرسن ہے. شخص معین کا مطلب پارٹیکولر پرسن ہے, جبکہ بعض لوگ اس کو سسٹم قرار دیتے ہیں. اس دجال اکبر کے علاوہ بے شمار دجال ہیں. دجال کے معنی 420, جو بھی 420 ہی کرنے والا ہے وہ دجال ہے, اور بے شمار دجال ہیں. حدیث شریف میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 30 مہا 420 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. حضور نے فرمایا سن لو, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں.
تو ثلاثون دجالون کذابون، دجالون لفظ آیا ہے، معلوم ہوا کہ دجال کا لفظ اور جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ دجال اکبر جو ہے وہ پارٹیکولر پرسن ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ دجال اکبر کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام جس کو قتل کریں گے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی دجال اکبر کو مانتا ہے اور پھر جو دجالی کلچر ہیں، دجالی سسٹم ہیں جو انسانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور انسان ان کلچروں میں پھنستے ہیں، اس معنی میں کہتا ہے سسٹم دجالی سسٹم، تو یہ بھی صحیح بات ہے، لیکن دجال اکبر کو الگ سے ماننا ہے۔ دجال اکبر کی نفی کرے اور صرف بگڑے ہوئے خراب نظام کو دجال قرار دے تو یہ غلط ہے، اور بگڑے ہوئے دجالی نظاموں کو بھی دجال کہے اور دجال اکبر کو اپنی جگہ پر مانے تو یہ بات صحیح ہے۔ آج کل یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، مودودی مزاج رکھنے والے، صاف میں بات کہوں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، مودودی تھنکنگ رکھنے والے، وہ دجال اکبر کو کوئی مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو فتنے ہیں اور یہ دجالی سویلائزیشن ہے اور یہ کلچر ہے اور یہ برائی میں، بس یہی دجال ہے، یہ غلط ہے۔ دجال اکبر کا اپنا وجود ہے، ایسے ہی سمجھو شیطان، اور شیطان ایک شیطان اکبر ہے جس کو جو مردود قرار پایا تھا۔ اس کے علاوہ شیاطین تو انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ شیطان کے معنی ہے اللہ کے احکام سے سر کھینچ لینے والا اور دوسروں کو اپنے چکر میں پھنسانے والا۔ خود تو اس نے اللہ کے احکام سے سر کھینچ لیا اور دوسروں کو بھی اسی چکر میں پھنساتا ہے۔ ایسا انسان بھی شیطان ہے، ایسے جنات بھی شیطان ہے۔ جنات میں مومنین بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، اور دنیا میں ہر کافر شیطان نہیں۔ شیطان وہ کافر ہے کہ جس نے اللہ کے احکام سے سر کھینچ لیا ہے اور دوسروں کو بھی پھنساتا ہے اس میں، وہ شیطان ہے انسانوں میں۔ ایسے ہی جنات میں بھی بے شمار شیطان ہیں، اور وہ ایک شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، جس کا نام عزازیل تھا، وہ شیطان اکبر تھا۔ تو شیطان اکبر کو مانو، اس کے ساتھ ہی بے شمار انسانوں میں اور جنات میں شیطان ہیں۔ ایسا ہی دجال اکبر کو مانو اور پھر بے شمار دجالی فتنے اور دجالی کام کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب لڑکی سے شادی کے لیے کیا شرائط ہے؟ اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو ان کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کیا شرائط ہے؟ ان کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ وہ اہل کتاب ہو۔ صرف رجسٹر میں کرسچن لکھا گیا ہے، مردم شماری کے رجسٹر میں لکھا گیا ہے، مگر اس لڑکی سے پوچھو تو وہ کہ میں کوئی مذہب نہیں مانتی، تو صرف رجسٹر میں کرسچن لکھنے سے یا جوئش لکھنے سے وہ اہل کتاب نہیں بنتی۔ وہ اہل کتاب ہو یعنی وہ لڑکی اپنی یہودیت کو مانتی ہو، وہ لڑکی اپنی عیسائیت کو مانتی ہو تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور یہی شرط ہے ان کے ذبیحہ کے لیے کہ جو اپنے آپ کو یہودی مانتا ہے، جو عیسائی مانتا ہے، اور وہ بسم اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، مشین چلے نہیں، وہ اہل کتاب ہو ذبح کرنے والا، اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے اور ذبح ہاتھ سے کرے تو وہ ذبیحہ حلال ہے۔ اور اگر وہ اہل کرسچن کہلاتا ہے، جوئش کہلاتا ہے، مگر وہ کوئی مذہب نہیں مانتا، آج کل بیشتر ایسے ہی ہیں کہ وہ کہلاتے ہیں پورا ملک، صوبہ کا صوبہ، ملک کا یہ سب کرسچن ہیں، اور ان سے پوچھو ہم کیا جانتے نہیں کرسچینٹی کیا ہوتی۔ تو وہ کرسچن یا جوئش ہو، اپنے مذہب میں اعتقاد رکھتا ہو، دوسرا اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، وہ چاہے کوئی بھی اپنے لینگویج کے اعتبار سے اللہ کا نام لے، اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لے گا تو مسلمان کا ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے،
تو جب مسلمان کا حرام ہے تو ان کا کیسے حلال ہو جائے گا؟ تیسرا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرے، مشین ان کا سلوٹر ہاؤس ہے، اس میں بلیڈ چل رہا ہے اور مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں کہ عیسائیوں کا ذبیحہ ہے، وہ ذبیحہ ہے ہی نہیں، وہ تو مشینی ذبیحہ ہے، یعنی مشین نے اس کو ذبح کیا ہے، مشینی ذبیحہ حرام ہے۔ تو جیسے 3 شرطیں ہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو اور وہ ہاتھ سے ذبح کرے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو جائز ہے۔ اور اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہوں، نام کے نہیں، حقیقتاً وہ عیسائیت میں اور یہودیت میں وہ یقین ایمان رکھتے ہوں۔ پھر اس کے بعد میں 3 مصلحتیں ہیں، شرطیں نہیں، وہ 3 مصلحتیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ وہ شادی کے طور پر شادی ہو، لو کا شادی نہ ہو۔ جیسے ہم مسلمانوں میں جب شادی لڑکا بڑا ہو جاتا ہے تو کہیں منگنی بھیجتے ہیں، رشتہ طے ہوتا ہے، اس سے پہلے نہ لینا دینا، نہ جان نہ پہچان، ایک پھر شادی ہوتی ہے، پھر بیوی گھر میں آتی ہے۔ اس نوعیت کی شادی ہو اہل کتاب سے، لو کی شادی نہ ہو۔ قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہے، متخذی محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نکاح کرنے والا، نکاح کرنا مقصود ہو اور اس نکاح سے پاکیزگی مقصود ہو، پانی بہانا مقصود نہ ہو، اور ان کو فرینڈ بنانے والا نہ ہو، گرل فرینڈ بنانے والا نہ ہو۔ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کہ لو کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن میں 2 جگہ پر ہے، اور ان ملکوں میں جو اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں سب لو کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اس کو میں شرط نہیں کہہ رہا، مصلحت، شرط اور مصلحت میں فرق ہے۔ تو پہلی مصلحت یہ ملحوظ رکھنی ہے کہ لو کی شادی نہ ہو۔ دوسری مصلحت یہ ملحوظ رکھنی ہے کہ ملک ایسا ہو جہاں مرد کا انفلوئنس عورتوں پر ہو، عورتوں کا انفلوئنس مردوں پر نہ ہو۔ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مردوں کا انفلوئنس ہے عورتوں پر، اور یہاں عورتوں کا انفلوئنس ہے مردوں پر، قانوناً بھی اور کلچر کے اعتبار سے بھی۔ ایسی جگہوں میں اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا اپنی اولاد کو تباہ کرنا۔ کیوں؟ یہ لو کی شادی کب تک رہتی ہے؟ جب تک رنگ روغن رہتا ہے، جب تک رنگ روغن رہتا ہے وہاں تک لو کی شادی رہتی ہے، اور جب تک مرد کو انجیکشن نہیں لینا پڑتا ہے وہاں تک وہ شادی باقی رہتی ہے، اور جب مرد کمزور ہو گیا اب انجیکشن لینا پڑتا ہے اس کو، یا عورت کا رنگ روغن اتر گیا تو پھر معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے، اور پھر تمہاری ساری اولاد ماں کے ساتھ جاتی ہے اور وہ کرسچن یا جوئش بن جاتی ہے، اور تم نے اپنی اولاد کو خود ہی گمراہ کیا۔ لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ کنٹری ایسی ہو جہاں مرد کا انفلوئنس ہو، قانوناً بھی اور عملاً بھی، وہاں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرو، نو پرابلم۔ لیکن اگر ایسا کنٹری ہے کہ قانوناً بھی اور عملاً بھی عورت کا انفلوئنس ہے تو وہاں مصلحت یہ ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے شادی نہ کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے، ایک قصہ پہلے سناؤں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت ہے، ابھی زمانہ بہت آگے نہیں گیا ہے۔ ایک جگہ کے گورنر تھے حضرت حذیفہ بن الیمان، انہوں نے ایک رومی عورت سے نکاح کیا، گوری عورت، آج کو گوری کہو، گوری عورت سے نکاح کیا، قرآن میں حکم ہے۔ حضرت عمر تک اس کی خبر پہنچی، حضرت عمر نے خط لکھا، یہ لکھا کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہوں، جس چیز کو قرآن میں حلال کیا گیا ہے مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں حلال کو حرام کروں، مگر میرا یہ حکم ہے کہ میرا خط پہنچتے ہی اس عورت کو الگ کرو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے دل ٹوٹیں گے، مسلمان عورتیں سوچیں گی اب ان مردوں کو گوریاں مل گئی، ہم کالیوں کو کون پوچھے گا۔
لہذا فرمایا میرا یہ خط پہنچتے ہی اس کو الگ کرو. چنانچہ وہ خط پہنچا تو حضرت حذیفہ نے اس بیوی کو طلاق دے کر الگ کر دی. تو یہ تیسری مصلحت ہے مسلمان عورتوں کی مصلحتیں. یہ 3 مصلحتیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے. باقی شرط وہی ہے کہ اگر اہل کتاب ہو تو اس سے نکاح ہو سکتا. رمضان شریف میں ختم قرآن کے موقع پر مساجد میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے. یہ روایت کیسے شروع ہوئی مجھے نہیں معلوم. یہ روایت کیسے شروع ہوئی جواب مجھے نہیں معلوم. اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور کیا ہمیں اس روایت کو ختم کرنا چاہیے؟ دیٹس یور بزنس. اگر جاری رہے تو کیا نقصان ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں رواج نہیں. امریکہ میں مسلمانوں کو، میں ان امریکہ میں اور یورپ میں کینیڈا میں سالوں سے گھومتا ہوں، مجھے تو اس میں کوئی خاص قباحت نہیں معلوم ہوئی. اور مسجد ہی میں رہتا ہوں، سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر میں کوئی قباحت اس میں نہیں محسوس کرتا اور میں منع بھی نہیں کرتا. البتہ چندہ جو اس کا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، بائی فورس ہوتا ہے یا رضامندی سے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. اگر اس میں فورس نہ کیا جائے، کوئی ایک آدھ بندہ دے یا چند بندے دیں جن پر کوئی دباؤ نہ ہو، اور اس سے اگر اس طرح کے کوئی عمل کیا جائے تو مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. میرے 8 لڑکے محراب سناتے ہیں، تو وہ مسجد میں مٹھائی تقسیم ہوتی اس کو ڈبہ بھی نہیں لاتے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا اللہ کے بندو اتنا کم سے کم اتنا تو لے آیا کر، مٹھائی تو لے آیا. امریکہ میں سنو بھائیو، امریکہ میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے کیسے تعلق رکھنے چاہیے؟ اچھے تعلق رکھنے چاہیے. 2 لفظ ہیں عربی کے، انہیں تم بوجھ سکو تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ایک ہے مدارات اور ایک ہے موالات. مدارات تک تعلقات رکھنے کا نہ صرف حکم اجازت ہے بلکہ قرآن میں سورہ ممتحنہ میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع نہیں کرتے کہ ان تقسطوا الیہم، ان تبروہم وتقسطوا الیہم. نیک سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. معاشرتی ایک مارکیٹ میں ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، خوشی کے موقع پر وہ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں، ہم ان کو ہدیہ دیتے ہیں. یہ سب مدارات رکھ رکھاؤ کے ہیں، یہ رکھنے چاہیے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے ہیں مرض موت میں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے ایک یہودی نے، حضور نے دعوت قبول فرمائی. یہ سب مدارات، لفظ مدارات عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے رکھ رکھاؤ. اس لفظ سے پھیلاؤ دماغوں میں اور سمجھو کہ رکھ رکھاؤ کسے کہتے ہیں. تو رکھ رکھاؤ کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ، کوئی بھی غیر مسلم ہو رکھ سکتے ہیں، جائز ہیں، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ اچھے تعلقات رکھو. اور ایک ہے موالات، دلی دوستی، اس کی اجازت نہیں. قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے، ان تولوہم، ان سے تم دلی دوستی رکھو، اس کی اجازت نہیں. دلی دوستی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دیوبند کا ایک واقعہ ہے. ایک مسلمان فیملی کا ایک ہندو فیملی کے ساتھ دوستی تھی. تو دیوالی کے دن ہندو اپنے گھروں میں دیے جلاتے ہیں، تو وہ سب دیے تیار کرتے تھے، پھر وہ مسلمان فیملی کی عورتیں آ کر وہ دیے روشن کرتی تھی. جب تک وہ مسلمان ان کی سہیلی نہیں آئے گی وہ ہندو عورتیں دیا نہیں جلائیں گی، وہ مسلمان عورت آ کر جلائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر قربانی کے دن بکرے پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی اس ہندو کو بلاؤ.
دیکھو یہ وہ موالات دوستی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس درجے پر تعلقات جائیں گے تو ان کے برے اثرات پڑیں گے ہم پر۔ اور دیکھو ایک لوٹا دودھ ہو، اس میں 4 قطرے پیشاب ڈال دو تو دودھ پیشاب دودھ نہیں بنے گا، وہ سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ تو برائی کے اثرات پھیلتے ہیں، گندگی کے اثرات پھیلتے ہیں، لہذا غیر مسلموں کے ساتھ موالات یعنی دلی دوستی حرام ہے، اور مدارات جائز ہے اور مطلوب ہے۔ اگر ایک مسلمان بھائی کہتا ہے کہ کھانا حلال ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے کھانا چاہیے یا نہیں، یہ مسلمان بھائی کیسا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو نام کا مسلمان ہے اور ایک کام کا مسلمان ہے، یعنی وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ حلال و حرام کو سمجھتا ہے، اس کی پرہیزگاری کی زندگی ہے، تو آپ مان لیں گے۔ لیکن یہ کہ وہ 5 نمازیں ہی نہیں پڑھتا، اس کو حرام حلال کی کچھ نہیں پڑی، وہ کہتا ہے کہ حلال ہے، ایسے آدمی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ حلال روزی کی دعا ابھی کریں گے بھائیو۔ اس میں 5 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں؟ یہ ٹاپک ہے، کوئسچن نہیں، ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے کہ اس پر تقریر کرو۔ تقریر کرنے کا وقت نہیں، لہذا ہم اس کو کوئسچن قرار دے کر جو کچھ اس نے پوچھا ہے اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیں گے، لمبی تقریر نہیں کریں گے۔ ایک پہلا جواب یہ ہے کہ تراویح کی تو 20 ہی رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں تو تہجد کی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اسے سمجھو۔ تراویح کی اس میں 2 قول نہیں ہیں، تراویح کی تو 20 ہی رکعتیں ہیں اور 8 رکعتیں تہجد کی۔ اور تراویح رمضان کی نماز ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں۔ اور تہجد تو 12 مہینوں کی نماز ہے، اس کو تو 12 مہینے پڑھنا ہے، لہذا یہ سوال فضول ہے کہ 8 رکعتیں تراویح کی ہیں یا 20 ہیں، یہ سوال فضول ہے۔ تراویح کی تو 20 ہی رکعتیں ہیں، اور 8 رکعتیں والی جو روایت ہے وہ تو تہجد کی ہے، اور وہ 12 مہینے کی نماز ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ان کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے موت آتی ہے، ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے موت آتی ہے، مگر اللہ کی بندگی نہ کریں تو نکو بنتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو اب وہ تہجد کی 8 رکعت والی روایت لے آئے اور کہا یہ تراویح ہے۔ ارے یہ تراویح نہیں، تہجد ہے۔ اگر تمہیں اس پر عمل کرنا تو 12 مہینے پڑھو۔ میں رمضان میں یہ روایت کیوں یاد آئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اصل بات یہ کہ ان کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے موت آتی ہے، اور بندگی نہ کریں تو نکو بنتے ہیں مسلمانوں میں۔ اس لیے وہ ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا، تو اس لیے یہ سوال فضول ہے۔ 2 نمازیں بالکل الگ ہیں، ایک رمضان کی نماز ہے، اور وہ سونے سے پہلے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھنے کی نفلیں ہیں، وہ 20 ہی ہیں، اور ایک سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنے کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، اس کی 8 رکعتیں ہیں، اور وہ اس میں جماعت نہیں ہے، یہ انفرادی عمل ہے اور پورے سال پڑھنا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جماعت سے کتنے دن پڑھا ہے؟ جواب: 2 دن یا 3 دن، روایتوں میں اختلاف ہے کہ 2 دن پڑھا ہے یا 3 دن پڑھا ہے۔ پھر حضور نے فرضیت کے اندیشے سے جماعت سے پڑھانا بند کر دیا، اور یہ فرمایا کہ خود انفرادی طور پر پڑھتے رہو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فرضیت کا اندیشہ ختم ہوا تو وہ حضور نے 2 دن یا 3 دن جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اس کو حضرت عمر نے باقاعدہ اس کو شروع کیا، کیونکہ فرضیت کا کوئی اندیشہ نہیں رہا۔
وہ کہتے ہیں کتنی رکعتیں 2 دن یا 3 دن حضور نے کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اور اس سلسلے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے اور سنن بیہقی میں ہے اور اس میں ایک راوی ضعیف ہے. لیکن ضعیف روایت کے مقابل کوئی اس سے بڑھیا روایت نہ ہو تو چاروں فقہا ضعیف روایت کو لیتے ہیں. پھر یہ ضعیف روایت نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا 1400 سال سے جو عمل ہے، تعامل، اصل دلیل تو یہ تعامل ہے، اس کے لیے یہ ضعیف حدیث تائید میں ہے. اور اگر یہ ضعیف حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو میں مثال دوں، اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے، اس کی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں، سرے سے کوئی روایت نہیں. مگر روایت کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کا ہر طبقہ اپنی اولاد کو یہی کلمہ سکھاتا چلا آ رہا. جیسے قرآن کریم ہر طبقہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاتا چلا آ رہا ہے. قرآن کا کوئی سند نہیں ہے کہ میں نے اس سے پڑھی، اس سے قرآن اس سے پڑھا، اس نے قرآن اس سے پڑھا، ایسی سند حضور تک جائے ایسی کوئی سند نہیں. کلمہ طیبہ کی کوئی سند نہیں. تو تراویح بھی 1450 سال سے پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے لیے تو سرے سے روایت کی ضرورت نہیں ہے. مگر حدیث ہے، سنن بیہقی میں ہے کہ حضور نے 2 دن یا 3 دن جو جماعت سے نفلیں پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اس میں ایک راوی کمزور ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے مقابل وہ 11 رکعتوں کی روایت سارا وہ تہجد کے بارے میں ہے، وہ تراویح کے بارے میں کہاں ہے. وہ پوچھتا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، جن کو ہم لوگ غیر مقلدین کہتے ہیں، دیکھو مذہب کا لفظ اردو میں دین کے معنی میں آتا ہے اور عربی میں مسلک کے معنی میں آتا ہے. تعلیم الاسلام کے بالکل شروع میں یہ ہے سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان. یہ تعلیم الاسلام میں سوال جواب ہے. تو اردو میں مذہب جو ہے دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ریلیجن کے معنی میں. اور عربی میں فی مذہب ابی حنیفہ کذا، فی مذہب شافعی کذا، وہاں مذہب کے معنی اور ہیں، کیونکہ عربی میں دین کا لفظ ہے جو دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بس یہ جو لفظ مذہب استعمال کر رہا ہے یہ عربی کا لفظ مذہب ہے. کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، یعنی 4 فقہا کو نہیں مانتے، ان 4 فقہا میں سے کسی ایک کا فالو نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی مذہب نہ مانتا. اور یہ جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں. دیکھو کمیونٹی میں جھگڑا ہو، مسجد میں جھگڑا ہو تو 2 پارٹیاں ہو جائیں گی. نیوٹرل غیر جانبدار کوئی نہیں رہ سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ میں غیر جانبدار ہوں تو سمجھ لو غیر جانب نہیں، وہ 3rd پارٹی. اگر کچھ جھگڑے میں یہ کہے کہ آئی ایم نیوٹرل کوئی نہیں ہو سکتا، وہ 3rd پارٹی ہے. تو میرے بھائیوں، مذہب کا فالو کیے بغیر دنیا میں کوئی 4 قدم نہیں چل سکتا ہے. یہ شیعہ ہیں، یہ مذہب جعفری کا فالو کرتے ہیں. یہ زیدی ہیں، یہ فقہ زیدی کا فالو کرتے ہیں. یہ قادیانی ہیں، ان قادیانیوں کا اپنا فقہی مذہب ہے. یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا بھی اپنا اسکول آف تھاٹ ہے جس کا نام مذہب ظاہری ہے. تو کوئی بندہ مذہب کا فالو کیے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑے لوگ مجتہدین کے درجے کے وہ فالو نہ کریں ایسا تو ہو سکتا ہے، مگر ایسا لاکھ میں نہیں 10 لاکھ میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے. اور باقی تو سب میرے جیسے اور آپ جیسے ہوتے ہیں. ان کو لامحالہ دین پر عمل کرنے کے لیے مذہب کا فالو کرنا ہوتا ہے.
بس یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں ان کو غیر مقلد اس معنی کر کہتے ہیں کہ وہ 4 اماموں کا فالو نہیں کرتے، وہ اپنا 5واں الگ مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، اس کا فالو کرتے ہیں، اس اعتبار سے وہ غیر مقلد ہیں۔ اب مسئلہ سمجھو، امت میں 73 فرقے ہونے ہیں، اس کی حدیث میں پیش خبری ہے، ان میں سے ایک حق ہے جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ وہ ایک جو حق ہے وہ ہیں اہل السنہ والجماعہ، جو سنت کو مانتے ہیں اور اجماع امت کو مانتے ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ صرف 4 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ حنفی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، باقی مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہی نہیں۔ یہ بریلوی وہ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، والجماعہ وہ بھی نہیں استعمال کرتے۔ یہ جو بریلوی ہیں بدعتی، یہ بھی اپنے آپ کو سنی مسلمان حنفی کہتے ہیں، والجماعہ نہیں استعمال کرتے۔ اور یہ غیر مقلد اپنے آپ کو ظاہری سلفی کہتے ہیں، یہ شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ یہ استعمال صرف 4 اماموں کے ماننے والے کرتے ہیں۔ لہذا مذہب کا یہی اہل حق ہیں، اسی کا اہل السنہ والجماعہ کا جو مذہب ہے اسی کا فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات کا فالو کرے گا وہ گمراہ ہے۔ اور یہ جو اہل السنہ والجماعہ کا مذہب ہے اس میں جو 4 فقہی مکاتب ہیں ان میں سے کسی کا بھی فالو کرو، یہ 4 حق پر ہیں۔ اور باقی جب اہل السنہ والجماعہ نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم وہ اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ حدیث و سنت کا فرق ہے کہ اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال یہ پوچھ رہا ہے کہ پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان مذہب شوڈ بی کیا اسٹیٹ کیا لکھا ہے اور نوٹ کیا لفظ ہے؟ ٹرسٹ۔ اچھا ہے، ٹرسٹڈ اور نوٹ، ان پر اعتماد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جواب نہیں کرنا چاہیے۔ جو 4 مذاہب میں سے کسی کا فالو نہیں کرتے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں، اہل سلفی کہتے ہوں، ان کا فالو نہیں کرنا چاہیے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ناجی فرقوں میں سے نہیں ہیں۔ ناجی فرقہ صرف اہل السنہ والجماعہ کا، 4 ناجی فرقے نہیں ہیں، اہل السنہ والجماعہ ناجی فرقے ہیں، اور اہل السنہ میں یہ 4 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ وہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ is it allowed to pray behind them or not؟ ایسے جو 4 مذاہب میں کسی کا فالو نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں کوئی معین فرقے کے بارے میں پوچھے تو میں جواب دوں، گول گول میں کیا جواب دوں؟ اسلام میں 2 سرکل ہیں، ایک چھوٹا سرکل ہے، ایک بڑا سرکل ہے۔ چھوٹے سرکل سے جو نکل جاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور بڑے سرکل سے جو نکل جاتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جیسے قادیانی، جیسے کھوجے، جیسے داؤدی بوہرے، جیسے اثنا عشری فرقے، ان کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ بڑے سرکل سے باہر گئے، بس ان کے پیچھے نماز کا کوئی سوال ہی نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں۔ اور ایک ہے چھوٹا سرکل ہے، اس سرکل سے تو باہر نکلا لیکن بڑے سرکل کے اندر ہے، وہ مسلمان ہے، گمراہ ہے، فاسق ہے، اس کے پیچھے اتفاقاً نماز پڑھ لی جائے گی تو ہو جائے گی۔ جیسے امام مودودی ہے، امام سلفی ہے، تو ان کے پیچھے اگر نماز پڑھی گئی تو نماز ہو جائے گی، باقی ایسے شخص کو امام نہیں بنانا۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، اگر مقتدی کی اعتقاد میں امام کی وضو ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ مثال لو، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، کپڑے کی آڑ کے بغیر ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹ جاتی۔ دوسرا مسئلہ،
مرد عورت کو ہاتھ لگائے یا عورت مرد کو ہاتھ لگائے بغیر آڑ کے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وضو ٹوٹ جاتے، حنفی آگے نہیں ٹوٹتی۔ اب ایک بندہ ہے شافعی ہے، اس کے نقصیر پھوٹی اور اس نے وضو نہیں کی کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وضو نہیں ٹوٹتے، مگر حنفی نے دیکھا کہ اس کی نقصیر پھوٹی، ٹیشو سے صاف کر لیا، نماز پڑھا رہا ہے، اس امام کے پیچھے حنفی کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ حنفی کے عقیدے میں امام کی وضو ہی نہیں۔ ایک حنفی ہے، اس نے لنگی میں ہاتھ ڈالا اور شرمگاہ کو بغیر آڑ کے ہاتھ لگایا تو حنفی کے وضو نہیں ٹوٹی، مگر ایک شافعی بندہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو اس شافعی کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی کیونکہ اس کے عقیدے میں امام کی وضو ہی ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے پر اگر کوئی سلفی ہے اور اس نے یہ سوتی اونی سوک سے پر مساقہ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ رفع دین کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ نماز میں رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، سنت کیا ہے؟ جواب دونوں سنت۔ تو کس امام کا فالو کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا۔ ان دونوں اماموں کے نزدیک رفع نہ کرنا سنت ہے۔ امام شافعی امام احمد کا فالو کرتا ہے، ان دو کے یہاں رفع کرنا سنت ہے، تو رفع کرنا بھی سنت ہے، نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اور یہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ بعض حدیثیں ہیں کہ جو حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہوتی۔ مثالیں لو، حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک قوم کی کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، حدیث ہو گئی مگر سنت نہیں۔ سنت حضرت عائشہ کی حدیث ہے ترمذی میں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قائدا۔ اگر تم سے کوئی بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو ہرگز نہ مانیو، حضور بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، یہ ہے سنت۔ اور وہ حضور نے زندگی میں جو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، کبھی آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، یا گندی جگہ ہوتی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ ایسے حال کنڈیشن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اور حضور نے ایک مرتبہ عمل کر کے دکھایا۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ ہمارے پاس کسوٹی کیا؟ کسوٹی یہ ہے کہ حضور نے جو عمل کیا ہے صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں، کیونکہ صحابہ سے زیادہ سنت کا کوئی عاشق نہیں تھا۔ اگر صحابہ نے عمل نہیں کیا تو سمجھ لو حضور کا وہ عمل کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے، سنت نہیں تھا، ورنہ صحابہ عمل کرتے۔ صحابہ کا 100 سال کا زمانہ ہے، اس 100 سال میں کسی صحابی سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مروی نہیں ہے۔ تو اگر حضور کا وہ عمل سنت تھا تو سنت پر تو سب سے پہلے صحابہ نے عمل کیا ہے۔ بہرحال سنت اور حدیث میں فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ہی میں قرینہ ہوتا ہے کہ یہ عمل پہلے کا تھا، بعد کا یہ عمل ہے، تو پھر وہاں جو پہلے کا عمل ہے وہ سنت نہیں۔ حضور نے منع کیا تھا قبرستان جانے سے تو حدیث ہو گئی، مگر وہ پہلے کی حدیث ہے، بعد میں دوسرا حکم آیا تو اب قبرستان جانا یہ سنت ہے، وہ حدیث ختم ہوئی۔ کبھی میرے بھائیو ایسا ہوتا ہے کہ حدیثوں میں 2 عمل مروی ہوتے ہیں اور کوئی قرینہ واضح نہیں ہوتا ہے، یا دونوں طرف واضح قرینے ہوتے ہیں کہ پہلے کا یہ یا بعد کا یہ، وہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی جگہ پر اپنے جس امام سے جس کو عقیدت ہے اس کا فالو کرو، وہ جو سارٹ آؤٹ جس طرح سے حدیثوں کو کرے اس طرح سے ماننا ہے۔ ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے۔ دیکھو حدیثیں ہیں،
اعلیٰ درجے کی صحیح کہ حضور رکوع میں جاتے بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے بھی کرتے تھے۔ دوسری طرف 5 حدیثیں ہیں وہ بھی قابل استدلال کہ حضور نماز میں کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو تکبیر تحریمہ میں جو رفع دین ہے وہ نماز سے باہر ہے۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، دیکھو ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اللہ اکبر راہ پر پہنچو گے اب نماز شروع ہوئی، تو یہ تو رفع دین باہر ہے۔ نماز میں حضور کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے، ایسی بھی 5 حدیثیں اور قابل استدلال ہیں۔ اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے تھے، وہ 5 سے بھی زیادہ ہیں اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں۔ اب یہ دونوں عمل ایک زمانے کے نہیں ہو سکتے کہ حضور رفع دین کرتے بھی ہوں اور نہ بھی کرتے ہوں، ایک زمانے کے نہیں ہو سکتے۔ لا محالہ ایک عمل پہلے کا ہے، ایک بعد کا ہے۔ کون سا پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے، اس میں ائمہ میں اختلاف ہو گئے۔ 2 بڑے اماموں نے ابو حنیفہ اور مالک رحمہم اللہ نے کہا پہلے رفع دین تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ دلیل وہ کہتے ہیں حضور کے مصلی پر جو 4 خلیفہ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے رفع دین نہیں کیا، تو اگر حضور کا آخری عمل رفع دین ہوتا تو ان خلفاء نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا عمل کیسے بدل دیا؟ جبکہ حضرت ابو بکر نے تو 17 نمازیں حضور کی حیات میں پڑھائی، حضور گھر میں بیمار ہیں۔ ایسا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ خلفاء حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا جو آخری سانس تک عمل تھا اسے بدل دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو رفع دین کی حدیثیں پہلے کی ہیں اور رفع نہ کرنے کی حدیثیں بعد کی ہیں، لہذا یہ سنت ہے وہ سنت نہیں۔ امام شافعی امام احمد آئے، انہوں نے یہ کہا کہ جب صغار صحابہ کبار صحابہ بن گئے، یعنی جن صحابہ کی عمر حضور کے زمانے میں 20 سال یا اس کے اندر تھی، جب وہ بڑے بن گئے، بڑے صحابہ کا انتقال ہو گیا تو یہ چھوٹے بڑے ہو گئے، 50 سال کے بعد میں یہی چھوٹے صحابہ بڑے بن گئے، تو انہوں نے نماز میں مستقلاً رفع دین شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سنت نہیں تھا، میں نے ابھی قاعدہ بتلایا تھا کہ سنت نہیں تھا تو صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ اور ایک آدھ دن کیا نہیں، مستقل کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور کا آخری عمل رفع دین تھا اور رفع نہ کرنا پہلے کا عمل تھا۔ تو ان بڑے 2 اماموں نے جو دلیل پیش کی وہ بھی بہت پکی دلیل معقول ہے، اور یہ 2 چھوٹے امام کہتے ہیں وہ بھی معقول ہے۔ بس اب ہم کیا کریں گے؟ جس کو جس امام سے عقیدت ہے، اس نے ان حدیثوں کو جس طرح سارٹ آؤٹ کیا ہے اس طرح سے آپ اس پر عمل کیجیے۔ اس کے علاوہ 3 قسم کے مسائل ہیں، انہی میں تقلید ہے، اور وہ فقہ کا 20% ہیں، اور 80% میں کسی کی تقلید نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کے مسائل ہیں۔ ان 20% میں جو 3 قسم کے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ روایات میں تعارض ہو جائے اور یہ طے کرنا مشکل ہو جائے کہ پہلے کا حضور کا عمل کون سا تھا بعد کا کون سا تھا، تو پھر ایسی صورت میں ائمہ نے جو جس طرح طے کیا ہے، جس کو جس سے عقیدت ہے اس کا فالو کرو۔ بہرحال یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ان 2 اماموں کے اندر یہ سنت ہے، ان 2 اماموں کے اندر یہ سنت ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کمزور یا ضعیف حدیث ایسی ہے، میں نے سب بتلا دیا کہ مسئلہ تو حدیث دونوں طرف ہے۔ اب پہلا عمل حضور کا کون سا تھا، بعد کا کون سا تھا، یہ طے کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ حدیث سب کے پاس ہے۔ 6 day fasting in the month of Shawwal. It is a sunnah اور رسول اور something. دیکھو میرے بھائیو، اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں، آج ہی ضرورت پڑی تھی تو میں نے دیکھی تھی، اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو قتادہ کی ہے جو بخاری شریف میں تو نہیں ہے، اس کے علاوہ سبھی کتابوں میں، اور ایک دوسری روایت ہے جو صحیحین میں نہیں ہے، ترمذی میں آئی ہے۔ ان روایتوں میں یہ ہے، 2 روایتیں اعلیٰ درجے کی صحیح، حضرت ابو قتادہ کی روایت، مسلم کی روایت، اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔
حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے 29 یا 30، جیسے ہم نے 29 رکھے، ایک حدیث میں ہے کہ شہر عید لا ینقصان، رمضان اگر 29 کا بھی ہو تو بھی 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو 30 روزے تو ہمارے یہ ہو گئے، اور حضور نے فرمایا پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے لایا تو گویا اس نے زمانہ بھر روزے رکھے، کیوں 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، 36۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کا ثواب 10 گنا، تو 36 کو ملٹیپل کرو 10 سے تو 360 ہو گئے، گویا زمانے بھر اس نے روزے رکھے۔ اور یہ حدیث صحیح ہیں، ابو قتادہ کی روایت تو مسلم شریف میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں ایک مولانا ضرب علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں، تو یہ میرا بھائی ہے، اس نے وہ مولانا ضرب علی صاحب کا رسالہ پڑھ رکھا ہوگا۔ ہم لوگ تو جو حدیث ہیں اس کے مطابق مستحب کہتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور یہ 100 میں دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کی ایک حکمن شکل ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہے انڈیکس فنگر ریزنگ اینڈ موونگ ان اراؤنڈ، کیا کہہ رہا بھائی؟ ہاں التحیات میں انگلی جو اٹھاتے ہیں، ہم تو انگلی اٹھاتے ہیں جب کہتے ہیں اشہد اللہ لا الہ، لا الہ کے وقت انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پر انگلی رکھ دیں گے، شروع سے مٹھی بند کرو، وہ اشارے کے وقت کرو، بعد میں مٹھی بند رکھو، چاہے کھول دو، جیسا کرنا ہو چاہو، بس اشارہ کرنا ہے جب کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں جب تشہد میں بیٹھتے ہی فوراً انگلی کھڑی کر دیں گے، اور پورے قاعدے میں ایسے انگلی کھڑی رہے گی، امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں انگلی قاعدے میں بیٹھتے ہی انگلی اشارہ کر کے اس کو یمیناً شمالاً یوں حرکت دیتے رہو، دائیں بائیں یوں حرکت دیتے رہو پورے قاعدے میں۔ سلفیوں کے یہاں دم ہلاتے رہو وقفے وقفے سے، بعد میں قریب میں ہے اس کی بھی نماز خراب کرو۔ لہذا ان سلفیوں کو تو چھوڑو، باقی 3 اماموں میں یہ اختلاف ہوا ہے اور روایات کے بنا پر ہوا ہے، بس ایسی ہی جگہ پر تقلید کرنی پڑتی ہے، جو جس امام کا فالو کرتا ہے اس کی تقلید کرے، اور سب کے پاس روایتیں ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے پاس روایت نہ ہو۔ ان سلفیوں کے پاس بھی روایت ہے، سب کے پاس روایت ہے، تو ایسی جگہ پر جس سے عقیدت ہے، جس کے آپ تقلید کر، تقلید کے معنی ہے اپنی عقیدت کا ہار پہنانا، جس نے اپنی عقیدت کا ہار جس امام کو پہنا ہے اس پر چلو، اس میں زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو کرتا کرنے دو، تم جو ہو، شافعی ہو اپنے طور پر عمل کرو، مالکی ہو اس طرح عمل کرو، حنفی ہو اس طرح عمل کرو، ہو گیا پورے؟ بہت اچھا، درود شریف پڑھو بھائی، دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو دین کی باتیں پوچھی اور جو اس کا جواب ہمیں ملا، میرے مولا اس سے ہمیں تشفی فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اس مسجد کے بندوں کو اپنے قبول فرما، ان کو اپنے اعمال صالحہ پر مضبوط فرما۔ یا اللہ، اس ملک
کی ہر مسجد کے مسلمانوں کو، نمازیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مذہب کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، اور اے اللہ ہم جب تک حیات رہیں ہمیں دین اسلام پر مضبوط فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے میرے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی بھی پریشانی میں ٹینشن میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے مولا ہمیں رزق حلال طیب وسیع عطا فرما۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، اے میرے مولا ہمیں اپنی حلال روزی عطا فرما اور حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔